آج ہم نے بہت ساری کالز لینی ہے شو کے دوران کیونکہ آج کے سبجیکٹ پہ یقیناً آپ لوگوں کا بہت انٹرسٹ بھی ہوگا اینڈ آئی ایم شیور یو ول ہیو اے لاٹ ٹو سے اباؤٹ اٹ. ہم بات کرنا چاہیں گے دا پریشرز آف دا ماڈرن ڈے اور خاص طور پہ اخراجات کو لے کر ایکسپینسز کو لے کر اور ایون اگر اخراجات کی بات نہ بھی کی جائے ایموشنلی بات کی جائے احساسات کو جذبات کو لے کر ہمارے ہاں مردوں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت مختلف ہیں. خواتین کو کیونکہ ہم پھر بھی ایک روم دیتے ہیں ایک لیوے دیتے ہیں کہ یہ صنف نازک ہیں, ان کا دل نرم ہوتا ہے, جذبات کی وجہ سے اور اپنی بایولوجی کی وجہ سے یہ زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں, کسی بھی سچویشن میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ از اے ویری ہیومن ویلیو, لیکن انفارچونیٹلی اس کو ہم نے جینڈرز میں بانٹ دیا ہے, صنفوں میں اس کا بٹوارا کر دیا ہے کہ خواتین کا رو لینا, اپنا دل ہلکا کر لینا, اس کی ہم نے ایک سماجی اسپیس بنا دی ہے. لیکن جب مردوں کی بات کی جاتی ہے تو ان کو مضبوط رہنے کی, ہر وقت اسٹرانگ رہنے کی ہم صلاح دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کئی مرد حضرات کو اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, بلکہ اگر میں سوسائڈل ریٹس کی طرف بھی دیکھتی ہوں وچ از اے ویری ڈارک سبجیکٹ اور ہم اکثر اس کے اوپر کھل کر بات نہیں کرتے ہیں, اس میں بھی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ مردوں کی ہی ہے جو خودکشی اٹیمپٹ کرتی ہے اور اس میں کامیاب ہوتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انڈیو پریشر ہم مردوں پہ اسٹرانگ ہونے کا لگا رہے ہیں, جب ہم صرف اور صرف ان کے ایک ہی ایموشن اینگر یعنی غصے کی اسپیس بناتے ہیں, باقی تمام تر جو ان کے جذبات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس کو جیسے بھی ہینڈل کرنا ہے, لیکن مرد بننے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آلویز یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹیڈی ہینڈ, یو ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹیڈی مائنڈ. کیا یہ ریئلسٹک ہے یا نہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے ہاؤ سوسائٹل ایکسپیکٹیشن ہرٹس مینز مینٹل ہیلتھ. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ لگتی ہے, میری ٹیم مجھے انگریزی میں لکھ کر دیتی ہے, پھر اس کے بعد اردو میں آپ اسی قسم کے کوٹس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ آپ ذرا اردو میں بھی بتایا کریں کہ آپ کے ذہن کی اختراع کیا ہے. باقی تو ہم کانورزیشن کر ہی لیتے ہیں. آئیے آپ کو ہمارے آج کے پینل سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹلی ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق ایکڈیمیا سے ہے, اینڈ ہی از دا چیف ڈیجیٹل آفیسر اینڈ دا ڈائریکٹر آف دا سینٹر آف انفارمیشن اینڈ آئی ٹی ایٹ دی IOBM. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران آپ کی موجودگی کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عافیہ ابراہیم ہو از اے کلینکل سائیکالوجسٹ. بہت شکریہ عافیہ آپ کی بھی موجود ہونے کا. ہمیں آن لائن جوائن کر رہی ہیں ایک اور ایجوکیشنسٹ اور کارپوریٹ ٹرینر امرین عسکری. امرین آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. امرین, اگر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, یقیناً آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں ایز اے کارپوریٹ ٹرینر, یو ڈیل ود اے لاٹ آف مڈ ٹیئر اینڈ نیو انٹرنٹ پروفیشنلز. کیا ان کو یہ پریشر محسوس ہوتا ہے دیٹ از یو تھنک پلینگ اے ہیوک ود دیئر مینٹل ہیلتھ, اگر مردوں کی بات کی جائے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے سدرات بہت شکریہ دوبارہ پروگرام میں بلانے کے لیے. یس, یہ پریشر ہے. دیکھیں, پہلے آلریڈی آپ نے جیسے مینشن کیا کہ مردوں کے اوپر ایک الگ پریشر ہوتا ہے. فیمیل کو تو اس چیز کا ایک بینیفٹ ہے کہ ان کو سننے کے لیے بہت سے لوگ ہیں, ان کی لوگ ہیلپ بھی کر دیتے ہیں ایموشنل, اگر کبھی ان کو کوئی پرابلمس ہوتی ہیں تو دیر آر مینی پیپل ٹو ہیلپ دیم. لیکن جہاں مردوں کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک پریشر ہے. جب آپ ایک کارپوریٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں یا آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیجیے, آپ آفس پہ کہیں پہ بھی, ایک پریشر وہاں پر آتا ہے ایک سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کا, ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے چیلنجز آ گئے ہیں. اب ہر فیلڈ میں چیلنجز ہیں, آپ کو اس طرح سے میٹ کرنا ہے, ان کے ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا ہے. اور جب آپ ایک سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس سے زیادہ پریشر آ جاتا ہے. پیئر پریشر ہوتا ہے, آپ کو آپ کی ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے پریشر. سو اس کو ڈیل کرنا, ان کی ویل بینگ کے کام پہ اس کے اوپر کام کرنا. امرین, اگر اس پریشر کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں, یعنی دس از دا پریشر ٹو پرفارم, پریشر ٹو ایکسیل, اس میں فیئرز کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے, ان کو خوف ہوگا کہ ہم دوسروں کی توقعات پہ پورا نہیں اتریں گے, ان کو خوف ہے غلطی کرنے کا. اگر آپ اس کو ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے ویورز کو انڈرسٹینڈ کرائیں تو کس چیز کا خوف سب سے زیادہ ہے مردوں کو؟ دیکھیں, آپ نے جتنے تمام ان فیئرز کا نام لینا, یہ سب فیئرز وہاں پہ ہیں. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ کسی چیز پہ پورا نہیں اترتے, اس کا ڈر زیادہ ہے, فیلیئرز کا ڈر زیادہ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو فیئر یہ ہے کہ اگر ہم کبھی کوئی فیلئر ہو گئے یا ہم اپ ٹو دا مارک پہ کام نہیں کر سکے تو ہم یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. سو بیسکلی فار مین اٹس اے سروائیول گیم.
اگر وہ چیزیں ٹارگیٹ سے اچیو کرتا ہے ہی سکسیسفل، کیونکہ اتنا کمپٹیشن ہے، اتنے لوگ آپ کے پاس مارکیٹ میں ہیں کہ اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے تو ایوری ون ہیز اندر آپشن. اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ. میں امرین اس کو پاز کر کے ڈاکٹر عمران کے پاس لے کے آؤں گی. عمران صاحب کئی ہم نے انڈسٹریز میں ان امپلائمنٹ کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پچھلے دنوں جب ہم نے اکنامک کرائسس دیکھا تو کئی آرگنائزیشنز کئی انڈسٹریز بند ہوئیں. مثال کے طور پہ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ختم ہو گئی, کئی لوگوں نے ہالٹ لیا. تو اس بات پہ بھی اس کا انحصار نہیں ہے کہ آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کئی دفعہ یہ جو فیئر ہے کہ آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی یہ آپ کے بیونڈ ہے, یعنی آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اس کا کتنا پریشر ہوتا ہے مردوں پہ؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. بڑا زبردست قسم کا آپ کا ٹاپک ہے اینڈ آئی مسٹ سی دیٹ کہ یہ ایوری ڈے فیئر چل رہا ہوتا ہے مردوں کے پاس. اینڈ کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا ہے کہ ایک مرد اگر کما رہا ہے تو پوری فیملی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اور یہی سسٹم دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہمارے پاس چل رہا ہے. میں بھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے گیلپ کا سروے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں کچھ اسٹیٹس شیئر کروں. تو لاسٹ ایئر کا سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اراؤنڈ 17% لوگ جو ہیں وہ مینٹل النس کا شکار ہیں. سو دیٹس اے بگ نمبر اگر آپ دیکھیں اس کو, اور اس میں میجورٹی تعداد جو ہے وہ کہ مرد حضرات. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رپورٹڈ کیسز ہوں گے, ان میں سے کئی ہیں جو انڈر دا ریڈار ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بٹ وی آر کانسٹنٹلی, جیسے امرین نے بڑی اچھی بات کی کہ وی کانسٹنٹلی آر سروائیونگ ان اے ہائی پریشر انوائرمنٹ. ایبسلیوٹلی. اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ ہائی لائٹ کرتا چلوں. یہ مینٹل ہیلتھ کی بات جب بھی آتی ہے تو لوگ کیا ہوتا ہے, اسپیسیفکلی اگر میں مرد حضرات کی بات کروں تو یہ ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے کا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ایم ہیونگ فلو, مجھے ٹیمپریچر ہو گیا ہے تو میں چلے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس, آئی کین سی دیٹ آئی ایم وزٹنگ دا ڈاکٹر. اگر مجھے کوئی مینٹل النس ہوگی تو سامنے والا مجھے یہ پرسیپشن آئے گا کہ یار یہ میں کہاں جا رہا ہوں, کہ مجھے دماغی کوئی پرابلم ہو گیا. اچھا یہ عافیہ کا سبجیکٹ ہے, میں عافیہ کے پاس لانا چاہوں گی. عافیہ یہ بات بالکل درست ہے, لیکن میں اپنے سوال کو ایسے لے کے چلوں گی کہ ورک پریشر سب کے لیے ایک ریالٹی ہے. مرد ہوں یا عورت ہوں, ہم ہائی پریشر ورک انوائرمنٹس میں کام کر رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں وہ مرد حضرات جن کے گھر میں اور کوئی کام نہیں کرتا, اپنا کام کا غصہ گھر پر آ کر اتارتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں نہ صرف ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کو بلکہ ان کے بچے, ان کی بیوی, ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ کیا کہیں گے, اور آپ نے کیا پریکٹسز نارم میں دیکھی ہیں بچپن سے ہی؟ اگر یہ والی جنریشن تو بہت بہتر ہے, لیکن پہلے ہمیشہ کہا جاتا تھا ابو آتے تھے تو اٹ از دی اینڈ آف آل فن, یعنی آپ نے خاموش ہو جانا ہے, گھر میں آواز نہیں آنی چاہیے, ٹی وی بھی ابو کی مرضی کا چلے گا. دیز آر آل سائنس دیٹ ہی از اے فگر ٹو بی فیئرڈ, یعنی ان سے خوف کھانے والا ایک گھر کا انسان ہے. محبت آپ نہیں کرتے اس طرح سے. جی بالکل. سدرا اگر ہم بات کریں نا, اس کو تھوڑا سا سمجھیں اس طرح سے کہ ہمارے پاس نا کچھ جینڈر رولز اسائنڈ ہوتے ہیں جو کہ بہت ارلی, ہم وی لیو ان اے پیٹریارکل سوسائٹی رائٹ. اسپیشلی ہمارا جو کلچر ہے وہ کلیکٹیوسٹک ہے, میننگ ہم لوگ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں پہ ویلیوز ود ان اے سسٹم بڑی ری انفورسڈ ہوتی ہیں. تو جو جینڈر رولز میل کو لے کے فرام ویری ارلی اسٹیج جو ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں وہ یہ ڈالی جاتی ہیں دیٹ یو ہیو ٹو بی میسکولن, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سم ون جو کہ ونریبل ہو سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ ان کے جو رولز ہیں وہ ایک پرووائڈر کا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اٹیچ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پوری فیملی کو دیکھنا ہے. تو جو پرووائڈر ہے, پروٹیکٹر ہے, وہ ونریبل نہیں ہو سکتا. اور اگر لائک ہم اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ارلی پیرنٹنگ اور ڈفرینٹ کلچرز کے تھرو ویلیوز ری انفورس ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اسی چیز کو بڑھاتی ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی پرابلم کا شکار ہے, ہائی ورک انوائرمنٹ میں ہے, یا ایون اگر نہیں بھی اس کو پرووائڈ کرنا ہے, کسی سے اسٹرگل کر رہا ہے, تو وہ کمزور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا, وہ اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کر سکتا. ایموشنز کا اظہار کا مطلب ہے کہ وہ ویک پڑ رہا ہے, اور پروٹیکٹر ویک نہیں ہو سکتا. اچھا میں جب یہ سبجیکٹ ایکسپلور کر رہی تھی نا عافیہ, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک, جس طرح ہم خواتین کی جب مجبوریاں یا پرابلمس کی بات کرتے ہیں تو انکانشیسلی ہم جو ان کا امیج پینٹ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بیچاری عورت. سو ٹوڈے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا مظلوم آدمی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرد بیچارہ ہے اور ہائے دیکھیں اس کو اسپیس نہیں دی جاتی. اٹ از اباؤٹ کہ چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, یو شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی. آپ اپنی ذمہ داری لیں اپنے جذبات, اپنے مائنڈ اسپیس کے بارے میں. اگر کوئی چیز آپ کو ہائی پریشر انوائرمنٹ, آپ ایک ٹاکسک سینیریو میں ہیں, تو اس میں آپ کا کیا رول ٹاکسک ہو رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو ہیل
ڈیل کریں. اچھا جی, ابھی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آف لائن ہو رہی تھی کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس ضعیفی بزرگی کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم ان کو برڈن نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, تو ہم اپنی کئی پرابلمس ان کو نہیں بتاتے. لیکن اگر ہم پیئرس کی بات کریں, کمپینینس کی بات کریں, ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, اور ہم نے کہا کہ مرد اپنی کئی پرابلمس میں ولنریبل فیل کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں ایک کمزور سٹانس لے رہا ہوں اور دوسروں کو میں اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتا, تب کیا پرابلمز آتی ہیں, اور اگر فار ونس اگر اس نے یہ ہمت کر کے کسی کو بتایا بھی, تو لیٹس ان پیک کہ اس کے ڈائنامکس ہوتے کیا ہیں. سب سے پہلے عمران صاحب, یہ سوال اگر میں آپ کے پاس لے کے آؤں, کتنا آسان یا مشکل ہے ایک مرد کے لیے, چاہے اس کی لو میرج ہی کیوں نہ ہوئی ہوئی ہو یا بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے بیوی سے, اس کو اپنے دل کا حال بتانا یا مسئلے بتانا یا ایک جذباتی طور پہ اپنے آپ کو ولنریبل کرنا؟ دیکھیں, مرد کے لیے دیکھا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی آف لائن ہماری, کہ اس کے پاس ایک آپشن جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس والا آپشن, اور ایک وقت آتا ہے وہ پیرنٹس والا آپشن ختم ہو جاتا ہے. وہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اسٹریس میں نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ پھر اوائڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس ایک میجر آپشن رہ جاتا ہے, وہ ان دا فارم آف یور اسپاؤس ہی رہ جاتا ہے. تو وہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اپنی اسپاؤس کے ساتھ کیسی ہے. That's very much important. Here I would like to basically share one story as well. چھوٹی سی story ہے, but the other day I got a call from one of my student. اس کے پاس around 10 to 15 years کا experience تھا, تو you can imagine that کہ وہ early 30s یا mid 30s میں ہوگا. Last 1.5 years سے وہ ٹاکسک انوائرمنٹ میں جاب کر رہا تھا. تو مجھے اس نے بلایا, تو پھر میں نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا, میری بات چیت ہوئی, تو اس نے مجھے 1-2 چیزیں بتائی, اور وہ بڑی پینفل تھی. سو اس نے کہا کہ سر میں نے جو ہے نا نیند کی گولیاں لینا شروع کر دیا ہے. تو میں لگا دس از ٹو مچ ناؤ. سو دی ادر تھنگ ہی سیڈ ٹو می کہ میری وائف بھی میرے ساتھ ہے سر, آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا. تو آپ بلیو کریں, میں نے اس کو یہ کہا کہ دس از دا ٹائم فار یو ٹو ریزائن دس جاب, کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے, آپ کی باڈی کو امپیکٹ کر رہی ہے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے گفٹس دیے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ گفٹ جو ہے دیٹس یور باڈی. اگر وہ باڈی اگر آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یو اینڈ ایز یو سیڈ دیٹ کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کی اسپاؤس کا سپورٹ اگر آپ کے ساتھ ہے, تو یو ہیو اے ویری گڈ سپورٹ سسٹم ود یو. اینڈ بائی سپورٹ یو مین کہ ظاہر سی بات ہے وقتی مشکل آئے گی, اگر آپ نوکری چھوڑ دیں گے تو آپ کے اخراجات ہیں, آپ نے پیسے دینے, بچوں کی فیس دینی ہے, گھر کا خرچہ چلنا ہے. تو وائف نے اور انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ ہو سکتا ہے 2-3 مہینے ہمیں ہاتھ کو ذرا تنگ کرنا پڑے گا, ہمیں دوسری نوکری ڈھونڈنی پڑے گی. تو یہ اس طرح کی سپورٹ عمومی طور پہ مردوں کو ملتی ہے گھروں سے؟ دیکھیں, یہی ہے کہ یہیں پہ آپ کی اسپاؤس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں آپ کو اگر آپ کی مردوں کی ایگزامپل دوں, تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نارملی شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. اگر کسی کے پاس کوئی کلوز فرینڈ ہوگا تو چلیں ٹھیک ہے, ادروائز یہ چیز وہ پھر شیئر نہیں کرتے ہیں. تو پھر وہ شیئر نہیں کرتے ہیں, تو کمپلیٹلی اپنی باڈی کے اوپر ہی وہ چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ڈائریکٹلی کیا ہو رہا تھا, وہ امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ یہی چیز جو اسٹارٹنگ کا پوائنٹ ہوتا ہے, یہ ایونچولی سوسائڈ تک جا سکتا ہے. سو دس از بیسیکلی ویری مچ ڈینجرس اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی بیسیکلی ریکارڈڈ ان دا. لیکن عمران صاحب, ابھی تک کی گفتگو میں ہم جانے انجانے شاید یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ مردوں کی تمام جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ان کے ورک انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یقیناً 100 لوگوں سے آپ نے ملنا ہے, بہت پریشرز ہوں گے, پرفارمنس کا پریشر ہے, ٹارگٹس کا پریشر ہو سکتا ہے. لیکن عافیہ, کئی مردوں کے لیے پرابلم یہ بھی ہے کہ ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے. لائک گھر کے ممبرز کے بیچ میں انبن ہے. مثال کے طور پہ وائف کی ماں سے نہیں بنتی ہے, یعنی ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہے وہ گھر کے سکون کو خراب کر رہا ہے. اینڈ ہی ڈزنٹ نو واٹ ٹو ڈو. کام ہو سکتا ہے, کام کے پریشر کو وہ مینیج کر لے, لیکن یہ جو گھر کی روز روز کی لڑائی ہے, دیٹ از کریٹنگ اے پرابلم. ایسی سچویشن میں مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سچویشن کے اندر ہمارا, جیسے ابھی تک ہم ڈسکشن بھی کرتے آئے, مین چیز ہوتی ہے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے آنا, ان کو سمجھ پانا. سچویشن اگر ہم ورک پلیس کی بات کریں, گھر کے کانفلکٹس کی بات کریں, یا ایون پیئر ٹو پیئر ریلیشن شپ کی بات کریں, اب ان کی کوپنگ کس طرح کی ہے. اگر ان کی کوپنگ وہ سیکھ جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے سچویشن ٹو سچویشن اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے, یعنی کہ اگر میں کوئی کانفلکٹ کی سچویشن میں ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے, اپنے آپ کو کیسے سمجھنا ہے کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں, اور اس محسوس کرنے میں ہی وہ بہتر طور پہ نیویگیٹ کر پائے گا
ان چیلنجز کو جو کہ آ رہے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھاؤں گی. جب ہماری باڈی فائٹ اینڈ فلائٹ میں چلی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں ایک برین ہینڈ ماڈل ہے جس کے تھرو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی لاجک اور آپ کا جو ایموشن ہے یہ انٹیکٹ ہے. جیسے ہی کوئی اسٹریسر آیا, مثال کے طور پر وائف اور مدر کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا, تو اس میں وہ پریشرڈ فیل کر رہا ہے. ٹھک کر کے فائٹ اور فلائٹ میں یہ دونوں الگ ہو گئے. جیسے ہی یہ الگ ہوئے تو وہ پھر زیادہ رسپونڈ ایموشنز کے تھرو کرے گا. اور ایموشنز بھی کیسے؟ اگریشن, جو جینڈر ہم جس کی بات کر رہے ہیں نا, جہاں پہ زیادہ وہ اپنا کہیں شاید زور چلا سکتا ہے, آپ کا کنٹرول جو تھا وہ لوز ہو جاتا ہے. تبھی اس طرح کی اکثر لڑائی کے بعد مرد اگر امبیرس بھی فیل کر رہے ہیں, ندامت یا گلٹ بھی فیل کر رہے ہیں, شاید انہوں نے مدر کو کچھ زیادہ بول دیا یا وائف کو کچھ زیادہ بول دیا, دین دے فیل فردر ریڈلڈ بائی گلٹ. لیکن نا میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی آن اے لائٹر نوٹ, کہ دنیا اے آئی پہ چلی گئی, میکنائزڈ ہو گئی, ہمارے پاس دنیا کی ہر مشین آ گئی, لیکن جب بات کی جاتی ہے مردوں کی تو ہم اکثر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جی اس کو ضرور فلانے نے پمپ کیا ہوگا. یعنی ہمارے یہاں والدائیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے بیٹے اپنی فری ول سے بھی کوئی ان کا رد عمل آ سکتا ہے. اگر تو انہوں نے وہ بات کر دی جو وائف کی یعنی حق کی بات ہے تو ضرور وائف نے پمپ کیا ہوگا. وائف نے آتے ہی اگر نوٹ کر دیا کہ یہ جی گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی اماں کے پاس چلے گئے اور واپس آ کے اس نے کسی بات کی تو اس نے ضرور اماں نے پمپ کر دیا ہوگا. یہ امرین آپ کے پاس یہ سوال لے کے آنا چاہوں گی, اس پمپ کو ہم کیسے ڈسپوز آف کریں؟ یہ ابھی تک ہم لوگ کیوں پمپ ہو رہے ہیں؟ ایکچولی سدرا میرے خیال میں اے آئی جو دنیا بدل جائے, اس کو بدلنا, اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا مشکل ہے. مے بی نیو جنریشن اس چیز کو سمجھ پائے, لیکن اٹس آل اباؤٹ دا انوائرمنٹ. جو آپ کے گھر کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک بچہ جس کو شروع دن سے ہی کہہ دیا جاتا ہے دیٹ یو آر اسٹرانگ, تم ویک نہیں ہو سکتے. جیسے میں آج کل بچوں کو ڈیل کرتی ہوں, پیرنٹس کو ڈیل کرتی ہوں, ادھر مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ایک بچہ جب گرو کرتا ہے تو وہ ایک اپنے گھر کا انوائرمنٹ دیکھتا ہوا بڑا ہو رہا ہے, جس میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کیسے ٹریٹ ہوتا ہے گھر میں, باقی کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں اثر اس کی لائف میں آ جاتا ہے اور وہ اسی چیز کو آگے لے کر جاتا ہے. سو ایک لیگیسی, جو اس کو میں کہوں گی لیگیسی, کہ یہ آگے چلتی چلی جاتی ہے, دا وے دے ہیو بین ٹریٹڈ اور دا وے دے آر ٹریٹ. سو اس میں یہ چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج دیٹ مائنڈ سیٹ. بچوں کو بتانا ہے کہ جی, یا جو آپ کے بڑے بچے بھی ہیں, کہ ہر ایک کی اپنی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, مدر کو مدر کی جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک مرد باہر سے بڑا فرسٹریٹڈ ہو کر آتا ہے, وہ سے بہت سی پرابلمس کو فیس کر آتا ہے, آفس کے پرابلمس ہیں, دوسری چیز, وہ گھر آ کے شیئر اس لیے نہیں کرتا کہ گھر کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی. سو وہ جب گھر اس مائنڈ سیٹ سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اور فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے ابھی ماں کی بات بھی سننی ہے, مجھے بیگم کی بات بھی سننی ہے. تو وہ اپنے گھر کو ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکتا ہے if he wants. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹریگرز. امرین, تھوڑے سے کچھ, ہر ایک انسان کی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں. اب جیسے مرد کو ابھی تک ہم نے اسٹیبلش کیا کہ اس کا رول ایز اے پرووائڈر ہے, ایز اے پروٹیکٹر ہے. اب اگر آپ مرد کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس فائنینشیل تنگی ہے, اور آپ اس کے سامنے کسی بھی خرچے کی بات کرتے ہیں, بجلی کا بل بتاتے ہیں یا بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنی ہے, وہ ایک ٹریگر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے. ایسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ لائک اے وومن کین ناٹ بی ایکسپیکٹڈ ٹو واک آن ایگ شیلز. وہ بھی تو پلٹ کے یہ کہتی ہے نا, بھائی میں اپنے لیے پیسے تھوڑی مانگ رہی ہوں, آپ ہی کا گھر رن کرنا ہے. ان سچویشنز کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ سدھر, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, اور کہ اٹس آل اباؤٹ دا انڈرسٹینڈنگ, کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے, کپلس میں کس حد تک انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو. عورت کو, فیمیل کو پتا ہونا چاہیے کہ مرد کن جگہ کس چیز سے گزر رہا ہے, کون کون سی پرابلم سے گزر رہا ہے. یس, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ لیونگ ہو, اچھے بچے اسکول میں, اچھے اسکولس میں جائیں, لیکن اسٹل اگر آپ کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ ہے, اگر میاں بیوی میں اچھی کمیونیکیشن نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ پرابلمس آتی ہیں, ٹریگرز ہوتی ہیں باتیں. کیونکہ پلٹ کے عورت ہی جواب دے گی, تم یہ نہیں کرتے, تم فیسلٹیز مجھے نہیں دے رہے. اور مرد جب یہ فیسلٹیز یا یہ اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کر پاتا تو ڈیفینیٹلی وہ اور فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. دین دیر از اگین دا گیپ. اچھا, میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ جس طرح مختلف ریکوائرمنٹس ہیں نا, مرد کی ریکوائرمنٹس ہے کہ دے نیڈ ٹو فیل گریٹیٹیوڈ, کہ وہ جو کر رہے ہیں اس پہ ان کو اپریسیشن ملے, اور کہیں نہ کہیں یہ ان کی ایک انٹرنسک نیڈ ہوتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے, پھر ویل ٹیک اے بریک. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب, اکرم قریشی اپٹاباد. جی قریشی صاحب, کیا کہیں گے؟ پہلے تو شکریہ, آج آپ نے مردوں کو موضوع بنایا ہے, بہت مہربانی, شکریہ. جی صدر اقبال صاحبہ, میں بچپن کی ایک بات سناتا ہوں. میں گھر میں میری پھوپھی کی بیٹیاں آئی تو میں کھانے پہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. بچہ تھا, 8-10 سال کا ہو گیا یا کم کا.
وہ میری دادی نے جھٹکے سے میرا بازو پکڑا, مجھے اٹھا کے الگ کر دیا اور کہا کہ تم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو, ادھر بیٹھو. اور وہ مجھے الگ بٹھا دیا اور میں نے الگ کر. دل میں خفا بھی ہوا یار کہ میری, تو انہوں نے کہا مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے, ان کی عادت اپنا لیتے. اب جب بچپن میں آپ کے دماغ میں ایک چیز فیڈ کر دی جائے وہ جوان ہونے تک, اب اس کو کیسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح, یہ تو ناممکن بات. اچھا بعض کا رونا ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ روئیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, والدین فوت ہو جاتے ہیں, لیکن آپ یقین جانے معاشرے کا, رشتہ داروں کا اتنا پریشر ہوتا ہے, ہم چاہتے ہوئے بھی 2 آنسو نہیں بہا سکتے. یہ صرف آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, مردوں کے پاس نہیں. میری والدہ فوت ہو گئی, جب میں گیا تو ادھر دیکھا سارا قبیلہ بیٹھا ہوا تھا, تو یقین جانے مارے خوف کے میں والدہ کے 2 آنسو نہیں بہا سکا. جب سارے چلے گئے تنہائی میں جا کے ضرور رویا ہوں, لیکن وہاں نہیں رو سکا. یہ چیزیں بعض ایسی ہیں جو ہماری فطرت میں یا ہمارے مزاج میں ڈال دی جاتی. اسی طرح بعض اوقات آپ نے کہا دیکھیں بر سے آتا اس کا بجلی کے بل کی. اچھا آپ خواتین کے پاس اچھے خاصے پیسے پرسوں میں ہوتے ہیں, گھر رکھے ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ خرچہ بھی نہیں کرتی, وہ سارا پریشر بار پہ ڈال دیتی. یہ ایک مجھے سب سے شکایت حال ہے. اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں پاس ان کے, لیکن وہ بل کا جتنے بھی معاملات ہیں امیڈیٹ مارک پہ ڈال دی, جس سے وہ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہوتا ہے, ذہنی بھی پریشان ہوتا ہے, واپس آ کے وہ پلٹ کے بالکل بھی ہو بہت جاتا بہت ہے. شکریہ قریشی صاحب. آئی تھنک آل دا تھنگس دیٹ یو سیڈ آر اسپاٹ آن. کئی دفعہ مردوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ صرف پیسہ کمانے کی مشین ہے یا کوئی اے ٹی ایم کی مشین ہے, کہ ان سے بات ہی صرف گھر والے تب کرتے ہیں جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. یو نیڈ ٹو بی اپریشیٹڈ, یو نیڈ ٹو بی ایکنالجڈ ایز اے ممبر آف دا فیملی, جو کہ ایک بہت بڑا گیپ ہمارے یہاں موجود ہے. ڈاکٹر عمران سے میں نے پوچھا کہ عام طور پہ جب یہ ایڈولسنٹ بچوں سے یونیورسٹی میں, کالج میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے مسائل کیا ہیں. وہاں پہ بھی ایک الگ سٹریم نظر آ رہی ہے یقیناً, کیونکہ کالج میں بڑی ڈیورسٹی ہوتی ہے, مختلف شہر کے علاقوں سے, مختلف طبقات سے بلونگ کرنے والے بچے ایک ساتھ آ کے پڑھائی کر رہے ہیں, تو ایک تو نیچرل کمپیریزن آ جاتا ہے ریسورسز, ایسٹس, آپ کے سوشل کلاس کا. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہو سکتا ہے پہلی رومانٹک ایک انکلینیشن یا پھر کرش کی سچویشن وہاں پہ ہوئی ہو, سو یو آر انیبل ٹو ہینڈل اے لاٹ آف ایموشنز. ڈاکٹر عمران, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ہینڈل نہیں کر پاتی بریک اپ کو, یا دل کے معاملات میں اگر کبھی دھوکا ہو جائے, ریلیشن شپ ہے اور وہ بریک اپ ہو جائے, لڑکوں پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, بیکاز کہ آئی ڈو انٹریکٹ الاٹ ود دا ینگ اسٹوڈنٹس ایز ویل سنس آئی ایم ان اکیڈیمیا. سو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی چیز شیئر کرتا ہوں. جب میں اپنی لاسٹ یونیورسٹی میں تھا تو ہم نے ایک مینٹل کلینک بنایا تھا. تو اس وقت جب ہم نے اس کا مینٹل کلینک کے نام سے نام رکھا تھا تو وہاں پہ فٹ پرنٹ بہت ہی ریئر ہوتا تھا. تو ایونچولی وی ہیو چینج دیٹ ٹو کلینک. تو پھر لوگوں نے وہاں پہ جانا شروع کیا. تو اگر میں آپ کو 2-3 چیزیں اس میں سے بتاؤں کہ اس کے آؤٹ کمز یا جو ریسرچ سامنے آئی تھی کہ کون کون سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, تو ایک تو آپ نے بتایا کہ جیسے کہ فائنینشیلز والا ایک جو بہت بڑا امپیکٹ تھا وہ آ رہا تھا کہ میرے پیئر گروپ میں لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, آئی کی ناٹ بیسیکلی ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, اس کا مجھ پہ بہت اسٹریس آ جاتا ہے. اینڈ دی ادر تھنگ دیٹ وی ہیو فیسڈ اینڈ وی ہیو شوکیز دیٹس بیسیکلی کہ وہ میٹرز آف دا ہارٹ. ایبسلیوٹلی. تو فرسٹ ایئر, ہاں دل کے معاملہ, تو فرسٹ ایئر وہ میرے ساتھ تھی, اور جسٹ بیکاز آف دس وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں اراؤنڈ 20 ایئرس, 19 ایئرس, 21 ایئرس, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو دیٹ مینس دس از دی اینڈ آف مائی لائف, اب تو میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اس لیول تک سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے. امرین, یہ آپ کے پاس لے کے آؤں گی, یہ جو ارلی رومانٹک فیلیئرز آپ کہہ لیں ایک طرح سے کہ بھائی ریلیشن شپس بنیں گی, بگڑیں گی, ہیپیلی ایور آفٹر آپ کو نہیں ملتا. ہو سکتا ہے 2 لوگ کالج میں ایسے ہوں جن کی کالج کے بعد شادی ہو جائے, باقیوں کے بریک اپس ہو جاتے ہیں. اس سے ایک مرد کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شروع میں اف ہی از ویری لینکی, اس کی کوئی پروفیشنل اکمپلشمنٹس نہیں ہے, پیسے بھی زیادہ نہیں ہیں, تو یہ ایک بہت میجر ریجیکشن کے طور پہ اس کے ذہن پہ چھاپ چھوڑتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی امرین. موسٹلی جی, اس کا بہت زیادہ افیکٹ ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر آتا ہے, کیونکہ بچوں کو لگتا ہے کیونکہ اس وقت جو ینگسٹرز کی جو مین اٹریکشن ہوتی ہے وہ ریلیشن شپس پہ ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آج کل اس چیز یہ پروموٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور جب بریک اپس ہوتے ہیں, اور ایون ناٹ دا بریک اپس, اگر کسی کی فرینڈ شپ بھی نہیں ہوتی وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے فرینڈز ہیں, اس کی فیملی فرینڈز ہیں, میری کیوں نہیں ہے.
سو وہ ایک کمپیریزن آ جاتا ہے. پھر جب یہ چیز کا فیلئر ہوتا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ فرینڈشپ نہیں ہو سکتی تو وہ بھی ایک فرسٹریشن, اپنے آپ کو بالکل ہی وہ ڈیمورلائز کر لیتے ہیں کہ ہم اس چیز کے قابل نہیں ہیں. اور جب یہ بریک اپس آتے ہیں تو اس کا افیکٹ ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر آئی ہیو سین دیٹ بہت زیادہ آتا ہے, جس کو یس ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ٹیل اوور جنریشن کہ یہ ٹھیک ہے یو ہیو دا فرینڈشپ, لیکن یہ اتنا سیریس ایشوز کو نہیں لے کے جانا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے امرین, اگر اسی سے میں لنک کروں کہ کئی دفعہ ہم لڑکوں کو یہ سیکھ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جو کام کا یہ پڑھنے کا وقت ہے, اس میں آپ زیادہ ایکسپیریمنٹ اس طرح کے نہ کریں, آپ پڑھائی پہ فوکس کریں, آپ اچھی پروفیشن بنائیں. ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بچوں کو جن کو ہم اس الگ ڈگر پہ ڈال دیتے ہیں اینڈ دے مس آؤٹ آن دیز ایکسپیرینسز ان لائف, ان کو پھر ہم کہتے ہیں لیٹ بلومرز. یعنی ایک ایسا زندگی کا وقت جب ہم ان سے میچورٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل ٹین ایجرز والی بچوں والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ایکسٹرا میرٹل افیئر بھی آ سکتا ہے, اس میں کوئی اور ری ایکشن بھی آ سکتا ہے. ایسے لیٹ بلومرز کو آپ نے دیکھا ہے جن کو ہم نے ٹین ایج میں بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈال دیں تو پھر انہوں نے 30 کی یا 40 کی دہائی میں جا کے وہ بچپنے والی حرکتیں کرنی شروع کر دیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, جب آپ نے ان کو ایک شروع سے رسپانسبلٹی دے دی, دیکھیں بچے کی یا ٹین ایجرز کی یہ ایک نیچر ہے کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اس کی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں, باؤنڈریز لگا دی ہیں, چاہے وہ لڑکا لڑکی, کہ آپ اس باؤنڈری کو کراس کر ہی نہیں سکتے, تو ڈیفینیٹلی بعد کی جو لائف ہے کہ یہ چیز اس وقت افیکٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ افیئر سے ہو جاتے, جو چیز مسنگ تھا ان کی لائف میں اور جو وہ چیز دیکھتے بھی آئے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ چیز کو نہیں کر سکے, وہ آگے جا کے چیز کو لے کر آتے ہیں. بالکل جو کہ یہ ارلی ایکسپیرینسز آپ کی زندگی کو شیپ کرتے ہیں. عافیہ, بہت سارے مرد جو ٹاکسک ہوتے ہیں, عافیہ پرٹیکولرلی جو مشکل ٹائپ بی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جو بہت کنٹرول فریک ہوتے ہیں, ان کی لائف میں کیا کامن ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ایسے مردوں کو اتنا کٹھور, اتنا سخت, اتنا مشکل بنا دیتے ہیں؟ اچھا, ایسے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اور اس میں سرپرائزنگ آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گی کہ زیادہ تر وہ آتی ان کی فیمیلز ہیں, موسٹلی پارٹنرز, فرینڈز, یا وہ جو کہ شاید ان کے ابیوز کا شکار رہ چکی ہوتی ہیں. وہ ریچ آؤٹ پھر بھی نہیں کرتے. یہ ایک ہم کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہمارا ایک المیہ ہے, ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا. وہ مرد جو ایسے کنٹرول فریکس بنتے ہیں, یا تو موسٹلی اگر اس کے روٹ کازز میں جائیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ ارلی ٹراما, یا پھر ان کے ساتھ جو پیرنٹل فگرز ہیں, اسپیشلی جو فادر فگر ہے, ان کا رول جو انہوں نے دیکھا ہے وہ انہوں نے ایسا ہی دیکھا ہے. اینڈ جو ایکسیسو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیپ ڈاؤن دے آر گریپلنگ ود اے سینس آف انسیکیورٹی, جس کے نتیجے میں ایک ایکسٹرنلی چیزوں کو کنٹرول کرنا ان کو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ بھی دیتا ہے کہ اچھا ہاں کچھ اختیار میں میرے ہے. ڈیپ ڈاؤن تو وہ ایسا محسوس نہیں کر رہے, بٹ ود بینگ اے کنٹرول فری کہ اپنا ایگزرٹ کرنا, یہ ان کی جو ایک سینس آف آئیڈینٹی ہے, خاص طور پہ ایک مرد کی جو کہ ایک میسکولن ٹریٹ جو ہم نے اس کے ساتھ اسائن کیے ہوئے ہیں کہ وہ اسٹرانگ رہے گا, وہ مضبوط رہے گا, سب چیزوں کو مینیج کرے گا, تو وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے, جس وجہ سے وہ چیز آپ کہہ لیں کہ وہ چلتی چلی جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. یعنی کئی ایسے ارلی لائف ایکسپیرینسز, ٹراما جو آپ کی پرسنالٹی کو مشکل, ڈیفیکلٹ بنا سکتے ہیں. آئی تھنک ایوری بڈی ریکوائرز ہیلنگ, لیکن ہیلنگ ڈش آؤٹ نہیں کی جا سکتی انٹل اینڈ انلیس یو آر ریڈی فار دیٹ چینج. بہت شکریہ عافیہ, امرین اینڈ ڈاکٹر عمران. اٹ واز اے ونڈرفل کنورسیشن. جتنے مرد حضرات ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز ریچ آؤٹ. اب یہ اسٹگما, یہ ٹیبو توڑنے کی ضرورت ہے کہ تھیراپی پہ جانے کا مطلب ہے کوئی دماغی خلل ہے. یو آر جسٹ رپورٹنگ اے پرابلم اینڈ سیکنگ ہیلپ. سو آئی ہوپ دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.